بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 370 میں نماز نذر و عہد و قسم کا وجوب بیان کیا جائے گا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث۔ نماز نذر و عہد و قسم کا وجوب بیان ہو رہا ہے۔ نذر مشروع کی شرط کا بیان ہوگا۔ غیر مشروع نذر کی مثالیں اور مصادیق ذکر ہوں گے، اور نذر مشروع اور جائز کا قاعدہ اور قانون بھی ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهَا الصَّلَاةُ الْمَنْذُورَةُ وَشِبْهُهَا من المعاہد والمحلوف علیہ وہی تابعۃ للنذر المشروع وشبہہ، فمتى نذر ہیئۃ مشروعۃ فی وقت ایقاعها او عددا مشروعا انعقدت۔ واجب نمازوں میں سے ایک نماز نظری نماز ہے جس کی نظر مانی گئی ہو، وشبہہ جو نظر کے مشابہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے نماز واجب ہو جاتی ہے، اسے عہد بھی کہتے ہیں، اور محلوف علیہ جس کی قسم کھائی گئی ہو، حلف اٹھایا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص نذر کرے کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو جب مریض شفا یاب ہو جائے تو اس پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے عہد و پیمان کرتا ہے کہ خدایا میرا یہ کام ہو تو میں عہد و پیمان کرتا ہوں کہ تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو وہ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح حلف و قسم اٹھاتا ہے تو بھی وہ نماز واجب ہو جائے گی۔ وَهِيَ تَابِعَةٌ لِلنَّذْرِ الْمَشْرُوعِ وَشِبْهِهِ، یہ جو نماز منظورہ یا عہدی یا حلف و قسم والی نماز واجب ہوتی ہے، یہ تابع ہوتی ہے نظر مشروع۔ اگر نظر اور منت جو مانی ہے وہ مشروع اور جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح عہد و پیمان یا قسم جو اٹھائی ہے وہ جائز ہے اور شریعت کے احکام کے مطابق ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے۔ نذر و قسم اور عہد کے احکام علیحدہ طور پر مستقل باب میں بیان ہوتے ہیں، یہاں پر ضمنی طور پر ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا فَمَتَى نَذَرَ ہیئۃ مشروعۃ فی وقت ایقاعها، پس جب نظر مانی ہو کسی ہیئت مشروعہ کی کہ جب اس کو انجام دینے کے وقت وہ جائز ہے تو پھر اس کی نظر بھی واجب ہو جائے گی۔ 2 رکعتی نماز میں پڑھوں گا تو پھر وہ جائز ہوتی ہے، لیکن 2 رکعتی نماز مثلا کہے کہ میں اس کو نماز عید کی طرح یا نماز جنازہ کی طرح یا نماز وہ جو آیات ہوتی ہے اس کی طرح پڑھوں گا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو آپ نے مخصوص اسباب کے تحت ہوتی ہے۔ تو نذر و قسم اگر کیا ہو ایسی ہو کہ جو کیا ہے اپنے انجام کے وقت جائز ہو، مشروع ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے خلاف خاص اسباب کے تحت جو آتی ہے، کوئی نیا سٹائل اس کا بنانا چاہے تو پھر وہ نظر جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عدد مشروع یعنی اس نماز کا جو رکعات کی تعداد ہے وہ بھی شرعی طور پر جائز ہونا چاہیے، تو پھر نذر منعقد ہو جائے گی، اور نذر جب منعقد ہو جائے تو پھر واجب 2 رکعت نماز کی ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی مثلا وہ کیا ہے، ایک نماز پڑھوں گا جس میں 1 رکوع ہو، 2 رکعتی نماز 1 رکوع کے ساتھ پڑھوں گا تو وہ جائز نہیں ہوتی۔ وَاحْتُرِزَ بِالْمَشْرُوعِ أَمَّا لَوْ نَذَرَهَا عِنْدَ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ شُكْرًا۔ وَاحْتُرِزَ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وَاحْتَرَزَ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وَاحْتَرَزَ پڑھیں تو شہید اول نے مصنف نے مشروع اور جائز نظر کی شرط لگا کر احتراز اور اجتناب کیا ہے۔ اگر اس کی نظر ہو عند ترک واجبن، یعنی جب میں کوئی واجب چھوڑ دوں گا تو میں کیا کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا شکرانے کی، یا کوئی حرام کام کروں گا تو پھر شکرانے کی نماز پڑھوں گا،
تو یہ پھر حرام ہوگی، یہ نظر مشروع نہیں ہوگی۔ اچھا، جب نظر مانی جاتی ہے تو اس میں ایک شرط ہوتی ہے، ایک جزا ہوتی ہے۔ تو شرط کے لحاظ سے اس میں یعنی واجب کی ترک کی جو ہے نا نظر نہیں ہونی چاہیے، یا حرام کام کو انجام دینے کی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ اس پر وہ شکر کرے، یعنی واجب کو چھوڑنے پر شکر نہیں ہوتا اور حرام کام کے ارتکاب پر شکر نہیں ہوتا، تو یہ نظر خراب ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو ایسی چیز کی نظر کرنی چاہیے کہ جو شرط کے لحاظ سے جائز ہو یا ترجیح رکھتی ہو، کسی واجب کو انجام دینے پر شکر کرے، کسی حرام کام کو چھوڑنے پر شکر کرے، تو وہ نظر ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے برعکس زاجرن اور عکس ہی زاجرن، اگر وہ نظر کرے عند عکس ہی، یعنی جب میں نے کوئی واجب انجام دیا تو سرزنش کے طور پر اور زاجر کے طور پر میں کیا کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، حالانکہ جب واجب کو انجام دے تو اس کی زاجر نہیں ہوتی بلکہ اس کو کیا ہے، شکرانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میں نے حرام کام کو چھوڑ دیا تو اس وقت جو ہے نا زاجر کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یعنی سرزنش کے طور پر، حالانکہ جب انسان کسی حرام اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچ جاتا ہے تو اس وقت زاجر نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا ہے، خدا کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اس نے توفیق دی، میں نے واجب کو انجام دیا یا حرام کو چھوڑ دیا۔ تو ناظر کے حوالے سے شرط میں بھی کیا ہے، جواز اور مشروعیت ضروری ہے، اور رکعتین برکوع واحد اور سجدتین و نحو ذالک، اور جزا کے حوالے سے بھی اس میں مشروعیت لازم ہے، یعنی اگر وہ جزا کے حوالے سے، اگر میرا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا 1 رکوع کے ساتھ، تو جزا میں بھی اس نے جو نماز کو اخذ کیا ہے وہ 2 رکعت 1 رکوع کے ساتھ جائز نہیں ہوتی، تو پھر یہ بھی کیا ہوگی، اس کی نظر مشروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھوں گا 2 سجدوں کے ساتھ، حالانکہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں تو 4 سجدے تو کم از کم اس میں ہونے چاہیے، تو نظر کو شرط کے لحاظ سے بھی مشروع ہونا چاہیے اور جزا کے لحاظ سے بھی مشروع ہونا چاہیے، وغیر ذالک۔ اسی طرح اور بھی اگر جزا میں کوئی غیر مشروع طریقے کو اخذ کرتا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی نظر۔ وَمِنْهُ نَظْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي غَيْرِهِ وَنَحْوِهِمَا، اسی طرح وہ نظر کرتا ہے کہ میں نماز عید پڑھوں گا عید والے دن کے علاوہ، میرا مریض شفا یاب ہو جائے تو میں عید والے دن کے علاوہ عید پڑھوں گا، یا جنازے کے بغیر جنازہ پڑھوں گا، یا نماز آیات کے سبب کے بغیر نماز آیات پڑھوں گا، تو وہ بھی جزا کے لحاظ غیر مشروع نظر شمار ہوتی ہے۔ عید اپنے سبب کے تحت اپنے وقت میں جائز ہوگی، اس کی نظر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر اس کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو نظر مانی جاتی ہے، منت مانی جاتی ہے، تو وہ شرط اور جزا دونوں کے لحاظ سے جائز ہونی چاہیے۔ شرط کے لحاظ سے اگر غرض نظر کرنے والے کی نظر سے ہو شکر خدا، یعنی جو کچھ اس کے ذمے ہے، مثلا واجبات کو انجام دوں تو میں کیا کروں گا، شکر کروں گا خدا کا، تو یہ جائز نظر ہوگی۔ اور اگر غرض نظر کنندہ کی یہ ہو کہ زاجر، یعنی نظر کرے کہ اگر کوئی کار خیر جو ہے اس کو انجام دیتا ہوں یا کسی حرام کام سے بچ جاتا ہوں، تو اس صورت میں کیا کروں گا، اپنی شرط اور حاجت کو جو نظر میں ہے، معصیت یا چیز ناپسندیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا اگر غیبت کی یا نماز شب کو چھوڑا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح بہتر ہے کہ اگر مثلا کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ میں زاجر کے طور پر، چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو سزا کے طور پر میں 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں تاکہ وہ مجھے معاف کر دے اور میں کیا کروں، اس کی بارگاہ میں آ جاؤں۔
اگر نظر شرط کے حوالے سے اس کے خلاف ہو تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی واجب کو چھوڑنے پر یا کسی حرام کو کرنے پر شکر کی نیت کرے ناظر میں تو یہ جائز نہیں ہے، یا زاجر کے باب میں کسی واجب کو انجام دیا ہو یا حرام کو چھوڑا ہو اور سرزنش کے طور پر کہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح جزا کے بارے میں بھی ہے کہ اگر وہ کیا ہے کسی چیز کی نظر کرتا ہے جزا میں بھی وہ مشروع چیز کو لے کر آئے۔ فرماتے ہیں وَضَابِطُ الْمَشْرُوعِ مَا كَانَ فِعْلُهُ جَائِزًا قَبْلَ النَّظْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، یعنی مشروع اور جائز نظر کی جو قانون اور قاعدہ ہے وہ ہے کہ جس کا انجام دینا نظر سے پہلے اس وقت میں جائز ہو۔ تو یہ یعنی نظر کے علاوہ بھی وہ کام اس وقت میں جائز ہو تو پھر اس کی نظر کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فَلَوْ نَظَرَ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا أَوْ مَاشِيًا أَوْ بِغَيْرِ صُورَةٍ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنْ عَقَدَ، اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی نظر کرتا ہے کہ میں بیٹھ کر پڑھوں گا یا چلتے ہوئے پڑھوں گا یا بغیر سورہ کے پڑھوں گا، الحمد کے ساتھ دوسری صورت نہیں پڑھوں گا، یا قبلہ رخ ہو کر نہیں پڑھوں گا اور چلتے ہوئے پڑھوں گا اس کو بھی، یا سوار ہو کر پڑھوں گا یا لیٹ کر پڑھوں گا، تو یہ نظر منعقد ہو جائے گی۔ کیوں جناب؟ اس سے پہلے جہاں پر مستحب نمازوں کی بحث ذکر ہوئی تھی، بیان ہوا تھا کہ مستحب اور واجب نمازوں میں 10 سے 15 تک اختلافات ہیں۔ واجب نماز میں جو شرطیں ہیں بہت ساری وہ مستحب نماز میں نہیں ہوتی۔ واجب نماز کو اختیاری حالت میں بیٹھ کر چلتے ہوئے یا بغیر صورت کے یا قبلہ رخ کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن مستحب نماز جو ہوتی ہے اس کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے اختیاری حالت میں، چلتے ہوئے یا بغیر صورت کے پڑھا جا سکتا ہے، یا قبلہ رخ نہ ہو تو بھی پڑھا جا سکتا ہے چلتے ہوئے یا سوار حالت میں یا مثلا لیٹ کر۔ تو چونکہ مستحب نمازوں کو نظر کے علاوہ بھی وہ کیا ہے انجام دے سکتا ہے ان حالتوں میں، ان عقدہ، اگر وہ نظر کرتا ہے کہ خدایا اگر میرا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، میرا کوئی جائز کام ہو جاتا ہے تو میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب اس میں بیٹھ کر چلتے ہوئے بغیر صورت کے بغیر قبلہ کے یا لیٹ کر جو بھی اس میں نظر کر لے تو وہ منعقد ہو جائے گی، چونکہ مستحب نماز کو ان حالتوں میں انجام دینا نظر کے بغیر بھی جائز ہوتا ہے۔ علامہ شہید باقر الصدر کی ایک کتاب ہے الفتاوی الواضحہ، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان فروق کو بیان کیا گیا ہے جو واجب اور مستحب نمازوں میں ہوتے ہیں، اور اس طرح باقی علماء نے بھی مختلف تحقیقات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو واجب نماز کے علاوہ دوسری جو نمازیں ہیں ان میں جتنا ہو انسان کیا ہے مختلف حالات میں اس کی طرف راغب ہو اور اس کی طرف توجہ کرے تو معراج ہے۔ اب جو ائمہ معصومین اور جناب علی اولیاء اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، تو اس میں یہ بحث بھی آنی چاہیے کہ جب وہ مختلف سنگین ترین مسئولیت اور ذمہ داریاں اور مختلف کام کاج میں بھی مشغول ہوتے تھے تو پھر اس تعداد کو کیسے پورا کرتے تھے۔ تو ایک احتمال یہی آتا ہے کہ عملی زندگی میں انہوں نے ان جو احکام شریعت ہیں ان سے استفادہ کیا ہے، اور واجب نماز کے علاوہ جو مستحبات ہیں ان میں انہوں نے اس رخصت پر عمل کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک احتمال ہے، مزید اس پر جو ہے تحقیق ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ أَطْلَقَ فَشَرْطُهَا شَرْطُ الْوَاجِبَةِ فِي أَجْوَدِ الْقَوْلَيْنِ، اچھا اگر تو کسی خاص طریقے کی نماز پڑھنے کی اس نے نظر میں شرط کر لی ہو تو پھر تو اسی طریقے سے اس کو پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر شرط میں مطلق رکھا ہو، مثلا کہا ہو کہ میرا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا،
تو اس کو آیا بیٹھ کر یا چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں پڑھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں فشرطها شرط الواجبت، اگر اس نے نظر و قسم کو مطلق رکھی ہو تو اس 2 رکعت نماز کو واجب نماز کی شرائط کے تحت انجام دینا چاہیے۔ فی اجود القولین، بہتر قول یہ ہے، 2 قولوں میں سے بہتر قول یہ ہے کہ جب نظر و قسم کو مطلق رکھا ہو تو پھر اس کو واجب نماز کی شرائط کے ساتھ انجام دینا چاہیے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، چونکہ نظر و قسم جو ہے وہ واجب نماز کی شرائط پر نہیں ہوتی، اگر انسان مستحب نماز کی شرائط بھی اس میں پوری کر لے تو وہی کافی ہوگا۔ یہ جو فرمایا تھا کہ اگر نظر کرے ہیئت مشروعہ یعنی کہ جائز حالت میں نماز پڑھنے کی، فی وقت ایقائہا کہ جب اس کو انجام دے تو اس کی جو ہیئت اور حالت ہے وہ جائز ہو، مثال کے طور پر روز عید میں نماز عید پڑھنے کی نظر کرے تو یہ تو جائز ہوتی ہے۔ اچھا، عدد مشروعاً یعنی نماز شب کو 8 رکعت پڑھنے کی نیت کرے تو یہ بھی جائز ہوتی ہے، چونکہ نماز شب کا طریقہ بھی یہی بنایا گیا ہے۔ اور جزا میں جو ہے نماز عید کی روز عید کے علاوہ پڑھنے کی نظر کرنا یہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی، چونکہ نماز عید کو خود روز عید میں جائز ہوتا ہے۔ وَنَحْوِهَا نماز جمعہ کو جمعہ کے علاوہ کسی دن، مثلا بدھ کے دن والی، وہ جو ایک مثال بھی ملتی ہے تاریخ میں، تو وہ پھر نظر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو فرمایا تھا کہ مستحب نماز بیٹھ کر یا چلتے ہوئے یا بغیر صورت کے یا غیر قبلہ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مستحب نمازوں میں 2 صورتوں کو بھی قران کرنا، ملانا جائز ہوتا ہے، یعنی سورہ حمد کے علاوہ 2 صورتیں 3 صورتیں بھی اس میں پڑھ سکتا ہے، لیکن واجب نماز میں 2 صورتوں کو ملا نہیں سکتا۔ تو اس کی جو ہے دلیل یہی ہے کہ نماز نافلہ جو ہوتی ہے بیٹھ کر چلتے ہوئے بغیر صورت کے اور قبلہ رخ ہونے کے علاوہ چلتے ہوئے یا جناب علی سواری کی حالت میں، اور 2 صورتوں کو ملا کر پڑھنا جائز ہوتی ہے۔ اگر نظر و قسم کو مطلق رکھے تو اس کی شرط یہ ہے کہ واجب نماز کی شرائط کے ساتھ اس کو انجام دے۔ اس کی 2 رکعتیں کافی ہوں گی، چونکہ وہ کم ترین جو عدد ہے مشروع نماز کا وہ 2 رکعت ہے، اور وتر نماز جو 1 رکعت ہوتی ہے وہ دلیل خاص کے ساتھ ہے۔ جبکہ جناب محقق ابن ادریس حلی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے نجف سے جب اپنے حلہ میں آئے تو آپ نے جو طریقہ کار تھا اجتہاد کا، جو تشیع میں شیخ طوسی کے بعد 1 صدی تک جمود کا شکار ہو گیا تھا، اس کو بھی باز کیا تھا، باب اجتہاد کو باز کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مطلق اس نے نیت کی ہو، نظر کی ہو، تو 1 رکعت بھی پڑھنا جائز ہوگی، کیونکہ اس پر بھی نماز صدق آتی ہے، اور بعض علماء نے، ایک جماعت علماء نے ان کی پیروی بھی کی ہے۔ اور شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں جو ہے بنیاد رکھی ہے اس اختلاف کی کہ معتبر آیا وہ اقل واجب ہے یا اقل صحیح ہے۔ اگر پہلی پر جو ہے نا جی وہ رکھی جائے بنیاد تو 2 رکعتیں ضروری ہیں جو نماز واجب کی شروط کے ساتھ مشروط ہوں، اور اگر اقل صحیح پر بنیاد رکھیں تو پھر 1 رکعت پر بھی اکتفا کرنا کافی ہے، جو مستحب نماز کی شروط پر پوری اترتی ہو۔